اچھا، کبھی ان شخصیات کے بارے میں سوچا ہے جنہوں نے صدیوں پہلے وہ بنیادیں رکھیں جن پر آج کی پوری سائنس کھڑی ہے؟ جی بالکل. ان میں سے ایک بہت ہی نمایاں نام ہے جابر بن حیان کا۔ آج ذرا ان کے کام کو گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ بالکل. جابر بن حیان دیکھیں صرف تاریخ کا ایک نام نہیں ہے، وہ تو علم کی ایک جیتی جاگتی روایت ہے. صحیح۔ تو آج کی یہ جو ہماری نشست ہے یہ خاص طور پر ان کی آپ کہیں لازوال میراث کے گرد گھومے گی. ان کے تجربات، ان کی کتابیں، ان کی دریافتیں. زبردست۔ تو آئیے ان کے کام کو تھوڑا قریب سے دیکھتے ہیں۔ میرے لیے تو سب سے حیران کن بات شاید ان کا تجربات پر اتنا زور دینا تھا۔ ہاں. 8ویں صدی عیسوی میں جب زیادہ تر علم آپ کہہ لیں قیاس آرائیوں پر مبنی تھا، یہ تو ایک انقلابی قدم لگتا ہے۔ یقیناً یقیناً. اور یہی تو میرے خیال میں ان کی عظمت کی اصل کلید ہے۔ اچھا۔ انہوں نے کیمیا گری کو، جو پہلے شاید فلسفہ تھی یا یوں سمجھیں بس اندازے تھے، وہاں سے نکال کر ایک باقاعدہ تجرباتی سائنس کی شکل دی۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ چیزوں کو صرف دیکھ کر یا سوچ کر نہیں رہ جاتے تھے، بلکہ باقاعدہ طریقے سے تجربات کرتے تھے۔ باقاعدہ طریقے سے؟ مطلب نتائج کو لکھنا، قلم بند کرنا، مقداروں کا خیال رکھنا کہ کتنی چیز استعمال ہوئی۔ یہ جو منظم طریقہ ہے نا، جی جسے آج ہم سائنسی طریقہ یعنی سائنٹیفک میتھڈ کی ابتدائی شکل کہہ سکتے ہیں، یہ ان کی بہت بڑی دین ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ کیا آپ کچھ مخصوص ٹیکنیک یا طریقوں کا ذکر کر سکتی ہیں جو ان سے منسوب ہیں؟ بہت سی ہیں۔ مثال کے طور پر عمل کشید یعنی ڈسٹیلیشن۔ اچھا، جس سے مایات صاف کرتے ہیں۔ جی بالکل، مایات کو صاف کرنا، خالص بنانا، اس عمل کو انہوں نے بہت بہتر بنایا۔ واہ۔ اسی طرح عمل تقطیر ہے، سبلیمیشن، عمل کلماؤ، کرسٹلائزیشن یعنی کلمے بنانا، اور تکلیس، کیلسینیشن، یہ سب بنیادی کیمیائی ٹیکنیکیں ہیں جن پر انہوں نے بہت کام کیا۔ اور صرف تکنیکیں نہیں، انہوں نے ایسی بھٹیاں اور آپ کہیں آلات بھی بنائے جو ان تجربات کے لیے ضروری تھے۔ صحیح۔ تو یہ صرف تھیوری کی باتیں نہیں تھیں، یہ عملی کیمیا گری کا ایک طرح سے آغاز تھا۔ اور ان تجربات سے پھر حاصل کیا ہوا؟ کیا کوئی ایسی خاص دریافتیں ہیں جن کا صحرا براہ راست جابر بن حیان کو جاتا ہے؟ جی، ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ انہوں نے کئی اہم کیمیائی مادے یا تو دریافت کیے یا پہلی بار لیبارٹری میں تیار کیے۔ مثلاً؟ جیسے کہ شورے کا تیزاب، نائٹرک ایسڈ، گندھک کا تیزاب، سلفیورک ایسڈ، اور نمک کا تیزاب، ہائیڈروکلورک ایسڈ۔ یہ جو بنیادی تیزاب ہے نا، جو آج بھی اتنے اہم ہے، ان کی تیاری کا صحرا اکثر انہی کے سر باندھا جاتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی دریافتیں۔ بالکل۔ اس کے علاوہ نوشادر یعنی امونیم کلورائڈ اور دوسرے کئی مرکبات کی تیاری بھی ان کے کارناموں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ وہ بنیادیں تھیں جن پر آگے چل کر پوری کیمیا کی عمارت کھڑی ہوئی۔ تیزابوں کی دریافت، یہ تو واقعی جیسا آپ نے کہا جدید کیمیا کے لیے ایک سنگ میل ہے۔ اچھا، یہ سارا علم انہوں نے کہیں محفوظ بھی کیا؟ سنائے انہوں نے لکھا بہت زیادہ ہے۔ بے شمار لکھا، بہت زیادہ۔ بعض روایات تو کہتی ہیں کہ ان سے سینکڑوں کتابیں منسوب ہیں۔ سینکڑوں؟ جی، اب اس پر ماہرین میں تھوڑا اختلاف ضرور ہے کہ کیا وہ ساری کتابیں واقعی ان کی اپنی لکھی ہوئی ہیں یا شاید ان کے شاگردوں نے لکھیں یا بعد میں لوگوں نے ان کے نام سے لکھ دیں۔ اچھا، یہ بھی ممکن ہے۔ جی، لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ انہوں نے علم کو تحریر میں لانے پر، اسے محفوظ کرنے پر بہت زور دیا۔ کتاب الکیمیا ہے، کتاب السبعین ہے، یعنی 70 کتابوں کا مجموعہ۔ یہ کتابیں ان کے وسیع علم اور گہری فکر کو ظاہر کرتی ہیں۔ سینکڑوں کتابیں، یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ گویا انہوں نے نہ صرف تجربے پر زور دیا بلکہ اس علم کو پھیلانے اور محفوظ کرنے کا بھی پورا اہتمام کیا۔ بالکل بالکل، اور یہی چیز انہیں بہت ممتاز کرتی ہے۔ صحیح۔ انہوں نے صرف کیمیائی مادے دریافت نہیں کیے یا تکنیکیں نہیں ایجاد کیں، بلکہ علم حاصل کرنے کا، اسے منظم کرنے کا ایک پورا نظام، ایک پورا طریقہ وضع کرنے کی کوشش کی۔ تو شاید ان کی سب سے بڑی دین، جیسا آپ نے بھی کہا اور شروع میں بھی بات ہوئی، وہ سوچنے کا سلیقہ سکھانا تھا۔ تجربے کی اہمیت کو اجاگر کرنا۔ میرے خیال میں تو یہی ہے۔ جی۔ تو خلاصہ اگر کریں تو جابر بن حیان کا کام صرف کیمیا تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ یہ تو سائنس کرنے کے طریقے پر
اس کے میتھڈ پر ایک بنیادی اثر تھا۔ جی ہاں، ان کی میراث آج بھی زندہ ہے۔ بلا شبہ زندہ ہے۔ انہوں نے جو راستہ دکھایا اس پر چل کر ہی تو جدید سائنس نے اتنی ترقی کی۔ بالکل۔ ان کا کام آج بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ علم جو ہے وہ مشاہدے سے، تجربے سے اور کھلے ذہن سے سوال اٹھانے سے ہی آگے بڑھتا ہے۔ صحیح کہا۔ اصل استاد تو وہی ہوتا ہے نا، جس کی فکر، جس کی روشنی زمانوں کا سفر طے کرے۔ کیا خوب بات کہی۔ سلام ہو جابر بن حیان کو، جن کے کام نے علم کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بالکل۔ اور یہ بات کتنی دلچسپ اور غور طلب ہے کہ کس طرح ایک فرد کا متعارف کرایا گیا تحقیقی اور تجرباتی انداز فکر صدیوں تک نہ صرف ایک شعبے جیسے کہ کیمیا بلکہ مجموعی سائنسی سوچ کی سمت متعین کر سکتا ہے۔ ان کے کام کا اثر صرف کیمیا پر نہیں بلکہ سائنسی طریقہ کار کی پوری تاریخ پر نظر آتا ہے۔